بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج 2 محرم ہے اور خیر سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ مجلسیں نشر کر رہا ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے 2% ہماری جو آبادی ہے وہ ہماری پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے، اور ان کے پروگرام اور سارا دن میڈیا وہی دکھاتا، سرکاری ٹی وی، حالانکہ شیعوں کی آبادی ملک میں صرف 2% ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے سارا دن نوحے نشر ہو رہے ہیں، ان کی مجالس نشر ہو رہی ہیں، اور ان میں اشارتاً اور کنایتاً کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے نعوذ باللہ صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے میں ایک بات کھل کے کرتی ہوں، شیعوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے جس کو یہ لوگ تبرہ کہتے ہیں۔ اب تبرہ سے مراد کیا ہے؟ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کافر ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اصل میں ہم لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو ہم دھوکے میں مارے جاتے ہیں۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کافر ہو گئے تھے۔ کیسے کافر ہوئے تھے؟ انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی تدفین نہ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ انصار جو ہیں وہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں۔ ثقیفہ بنو ساعدہ آپ سمجھ لیجئے انصار کی پارلیمنٹ تھی، یہ جگہ مسجد نبوی سے قریب ہے اور آج بھی موجود۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ انصار جو ہیں وہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں موجود ہیں اور وہ نئے امیر المومنین کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبریں دی ہوئی تھیں کہ خلفاء قریش میں سے ہوں، اور ویسے بھی وہاں کا جو ماحول تھا عرب کا، اس میں چونکہ قریش صدیوں سے بیت اللہ کی رکھوالی کا کام سر انجام دے رہے تھے اور حج کا انتظام کر رہے تھے، اس لیے بڑی فطری طور پر قریش ہی کی سیاسی جو ہے قیادت اس پہ سب لوگ مطمئن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی تھا کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر اور عمر فوراً بھاگے اور جا کر انہوں نے وہ جو وہاں پہ انصار اپنا ایک نیا سردار منتخب کر رہے تھے جس کو وہ اپنے خیال میں امیر المومنین کا درجہ دینا چاہتے تھے، حضرت ابوبکر اور عمر نے جا کے اس معاملے کو سنبھالا، اور اسی محفل میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت عمر نے بیعت کر لی، اور بعد میں پھر عوام الناس نے بھی بیعت کر لی۔ یہ بات میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں سمجھائی ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اگر اس وقت انصار اپنی مجلس میں امیر المومنین منتخب کر لیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ اب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے عہدوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کا ایمان ختم ہو گیا تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کا حق بنتا تھا
کہ ان کی خلافت ہوتی. حضرت علی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کی میت کے قریب موجود تھے اور ان معاملات میں مصروف تھے، تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے ان کا حق مار لیا اور خلافت جو تھی وہ چھین لی. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ بھی کافر ہو گئے تھے جو ان کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے. لہٰذا تمام صحابہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دینا نیکی ہے. اب وہ بات سمجھ آئی ہے؟ میں نے اسی لیے آپ سے کہا، پہلے میں نے دل میں سوچا تھا بات کو گول مول کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو سامنے میں نے کھل کے بات بتائی کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافر ہو گئے تھے. انہوں نے نمبر 1 حضرت علی سے حق خلافت چھینا، اور یہ بات جو ہے ان کا جو کلمہ ہے اس میں بھی موجود. ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی اللہ با خلیفتاً بلا وصل. کبھی آپ سن کے دیکھیں، دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی اللہ، علی اللہ کے وصی ہیں، با خلیفتاً بلا فصل، اور بغیر کسی فصل کے خلیفہ ہیں. اب خلیفہ کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے حضرت ابو بکر تھے، تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر ہے، تاریخ بتاتی ہے حضرت عثمان تھے، تاریخ بتاتی ہے چوتھے نمبر پر حضرت علی تھے. لیکن آج بھی شیعوں کا کلمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ علی اللہ کے وصی تھے اور خلیفہ بلا فصل تھے. تو انہوں نے حق مارا اور یہ سارے صحابہ بھی ساتھ کافر ہو گئے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت نہ کی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب سب کو بات سمجھ آئی ہے اصل جھگڑا کہاں پہ ہے. تو لہٰذا تمام صحابہ کو گالیاں دینا ان کے ہاں نیکی ہے، کیونکہ وہ کافر ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کا حق مار لیا تھا. اور چونکہ باقی تمام صحابہ بھی حضرت ابو بکر کی بیعت پر متفق ہو گئے تھے، اور بعد میں حضرت عمر کی بیعت پر بھی متفق ہو گئے، اور بعد میں حضرت عثمان کی بیعت پر بھی متفق ہو گئے. مسئلہ تو صحیح شیعہ کے خیال میں تب ہوا جب حضرت علی کی خلافت ہوئی. تو یہ ہے جی سارے کا سارا جھگڑا. اور یہ جھگڑا آج کل اشارتاً اور کنایتاً کہاں پہ بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے خیر سے سرکاری ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، اور سارے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. انداز بیان اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا خرابی کہاں پہ ہو گئی. ابھی آپ نے یہ جیلمی صاحب کا بیان سنا، انداز بیان اتنا جذباتی ہوتا ہے، حق و باطل کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اسی لیے میں نے آج کا موضوع جو تھا یہ رکھا صحابہ کا مقام اور مرتبہ. اب یہ حضرت ابو بکر کون ہیں؟ حضرت عمر کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں 50 جگہ پہ ذکر ہوتا. ہجرت کا سفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہیں، اور غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اور جہاں جہاں وہاں پہ سوراخ ہیں ان سوراخوں میں اپنے کپڑے دے دیتے ہیں. لیکن ایک سوراخ باقی پھر بھی رہ جاتا ہے، اس سوراخ پہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا دے دیتے ہیں، اور انگوٹھا دے خود صفائی جب کر لی، وہاں کی سارے سوراخ بند کر دیے، صاف ہو گئی جگہ. اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. خود بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول ان کی گود میں سر رکھتے ہیں، کہتے ہیں میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ آرام فرمائیے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہی جو انگوٹھا، وہ ایک سوراخ جس کو انگوٹھے سے بند کیا تھا، وہاں پہ سانپ کٹ جاتا، کوئی موذی کیڑا کٹ جاتا. حضرت ابو بکر ہلتے نہیں، برداشت کی حد ہے، ہلتے نہیں ہیں، میرے آقا کی کہیں نیند خراب نہ ہو جائے. لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گود میں لیٹے ہیں ان کے چہرے پر پڑتا. آپ کی جاگ کھل جاتی ہے، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر اب بتا دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنی تھوک مبارک ان کے پاؤں پہ لگاتے ہیں اور اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں، یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جب غار ثور میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو.
اور ساتھ ہی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں۔ اور حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے لیا تھا، دعا مانگ کے لیا تھا، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ یہ دوسرا شخص ابو جہل تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق حضرت عمر کو دی، حضرت عمر ایمان لے آئے۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کو دیکھ کر شیطان آتا ہوتا تھا تو گلی سے واپس چلا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آ رہا ہوتا ہے اس گلی میں جس گلی میں عمر آ رہا ہوتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ یہ وہ حضرت عمر ہے، اور یہ وہ حضرت عمر ہیں بات کرتے ہیں تو آسمان سے قرآن اتار آتا ہے۔ اور ایسے مقام قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، میں کل پرسوں 10 مقامات ایسے پڑھ رہی تھی جب حضرت عمر نے ایک بات کی اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دی۔ اور یہ حضرت عثمان کون ہیں جن کو یہ غاصب سمجھتے ہیں؟ یہ کون ہے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی تھی، جن کا نام ذوالنورین ہے، 2 بیٹیاں دے دی تھیں اور جن کا نام ذوالنورین ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب دوسری بیٹی فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میری اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمہیں دے دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ آسمان کے ستارے ہیں، ان پہ تبرہ کرنا۔ تو بات میں اپنی شروع کرتی ہوں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے جی صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو چنا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کو بھی چنا۔ تو صحابہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت اللہ نے کس کے ذریعے کی؟ کیا فرشتے آسمان سے اتارے تھے؟ یہ کس کے ذریعے حفاظت کی؟ صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ نے سب سے پہلے قرآن سنا، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کو سمجھا، اسے قرآن کے الفاظ کو بھی امت تک پہنچایا، قرآن کے معنی کو بھی امت تک پہنچایا۔ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات، آپ کے دین، آپ کے پیغام کی خاطر قربانیاں دیں۔ کیسی کیسی قربانیاں دیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر